ماسٹر محمد رمضان صاحب کی زوجہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور بھائی ارشد، بھائی وقار، بھائی فخار اور بھائی انوار کو صبر عطا فرمائے۔ اور کل مجھے پتہ چلا، بڑا دکھ بھی ہوا کہ بھائی ارشد بتا رہے تھے کہ ان کے بنوئی بڑے سخت علیل ہیں، سب دعا کریں، اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اللہ عز و جل ماسٹر انوار صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پہلی بات بالخصوص یہ کر دوں کہ جنازے پارکوں میں پڑھتے ہوں، یہ بات بھائی ارشد کی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، ذمہ واری سے کروں گا۔ کئی لوگوں کو کہتے ہیں جوتی اتار دو، اسی جوتی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یا جگہ گیلی ہے، سردی ہے نا زیادہ، یا ٹھنڈی ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، جرابیں خراب ہو رہی ہیں۔ مسئلہ سن لو ذمہ واری سے، بالخصوص بھائی وقار کی والدہ معاہدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے دایاں پیر جو ہے نا زمین پر 3 مرتبہ رگڑو، جوتی سمیت۔ کیا کرو؟ 1 2 3 دایاں پیر رگڑ لیا، آپ کی جوتی پاک ہو گئی۔ اب بایاں پیر 1 2 3 مرتبہ یعنی کہ رگڑا۔ اب جوتی کے ساتھ جنازہ پڑھو پارک میں، آپ کی مرضی ہے، یا جوتی، اکثریت لوگ جوتی اتارتے ہیں لیکن جوتی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اکثریت اختلاف کرتا ہوں، حدیث شریف سنا دیا ہے اس نیت سے کہ تاکہ ثواب میں ملتا رہے۔ جو بات کرنا چاہتا ہوں ماں کی عظمت کے بارے میں، اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی پیاری بات آ گئی کہ والدین کے لیے دعا کر، دعا کر، دعا کر۔ آج بھی سوچ رہا تھا بھائی ارشد یہاں مکان بن گیا ہے، جو بھائی قریب رہتے ہیں روز آؤ ماں کی قبر پہ، صفائی کر کے دیکھو، وقت نہ لگے آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ جی ماں چلی گئی کیا کریں، قبر پہ تو آؤ۔ بھائی بیٹھا ہے میرا شاگرد ہے انوار، یہاں تک کہ والدہ اس کے پاس اب تھیں، لیکن اسے بھی کہوں گا، دعوت فکر دوں گا، اگر وقت چاہتے ہو جمعے والے دن تجھے چھٹی ہے، ایک روٹین بنا لے کہ میں نے والدہ کی قبر پر آنا ہے، وقت نہ لگے تو آ کر سر قلم کر دینا۔ اور سب کہتے ہیں کہ ماں سے پیار کرتے ہیں، امام الانبیاء امی جان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر مغربی عشاء کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، یہاں تک کہ وتر کی نماز، یہاں تک کہ جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز، یہاں تک کہ تراویح کی نماز، ہر نماز کی 2 رکعت کے بعد، 3 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد والدین کے لیے دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی، یہاں تک کہ الہی میری امی جان ابا جان کی مغفرت فرما۔ آج ہمیں کیا ہوا، سارے دعویٰ کرتے ہو ہمیں امی جان سے بڑا پیار ہے، تمہیں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امی جان کو ساری زندگی تم سے پیار رہا۔ لفنگے چھوکرے نالی پھر کے آوے نا رات کو 12 بجے، آہستہ جہاں دروازہ کھڑکیں دے، ماں جاگری پہ ہوندی کھلیں دی، پوتر روٹی پکا دے، ابا 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 مرے سی۔ خامد جتنا کماؤ ہوئے 9 دی بجائے 10 بجے بھی دکان تو آوے نا، بیگم روٹی پکا دے، تھکایا گدی آوا روٹی گدی آوا، یا چلو کڈھو موٹر سائیکل پیس گیا ہوں۔ اور ماں کا معاملہ جب آتا ہے کیا، اگر اماں آکھے نا آج کل سردی ہے پوتر پیس کھاوڑتے دل ہے، ویسے آج کل مچھی دا موسم ہے، اگر ماں آکھے نا مچھی کھاوڑ اماں کاروباری کہن تے بیگم صاحب آکھے مچھی آئے میری جان ہونے حاضر ہے، اگر اولاد آکھے، دھی آکھے، پوتر آکھے، اوندے واسطے مچھی آسی، ماں واسطے کون آسی؟ آؤ ان کا مقام بتاؤں۔ اللہ اکبر، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک عالم دین کا بیان سنا تھا، کہتا ہے جب مال اور جان کی باری آتی ہے، مال کا نقصان ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار خیر ہے جان تو بچ گئی، لیکن جان کی باری اور ماں کی باری آتی ہے، یہاں تک کہ جان کی باری اور اولاد کی باری آتی ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے میری جان چلی جائے میری اولاد بچ جائے۔ ہر باپ ہر ماں کہتی ہے میری جان چلی جائے میری اولاد بچ جائے، یعنی کہ مال اور جان کا معاملہ آیا تو مال کی خیر ہے،
گیا تو کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گا، لیکن جہاں بات آتی ہے اولاد کی، بھائی ارشد سے پوچھو، زندگی میں 3600 مرتبہ یہ مقام آئے ہوں گے، ماں کے منہ سے نکلا ہوگا، یا اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، میرے بیٹے کو صحت دے دے، میری خیر ہے۔ وہ ماں جو گیلی جگہ یہاں تک کہ سوئی ہے، خشک جگہ بچے کو سلایا۔ اور بات کروں، جتنے بیٹھے ہو ذمہ واری سے کہتا ہوں، یہ دودھ جو ماں پلاتی ہے، دودھ آپ کو 2 برس دودھ پلاتی ہے، قاری رکن الدین صاحب تشریف فرمائے، پوچھ سکتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، آپ کی ماں آپ کے والد سے یعنی کہ اپنے شوہر سے اجرت لے سکتی ہے، اور کوئی دعویٰ کر کے بتائے، کچھ ثابت کر کے بتائے کہ آج تک کسی ماں نے دودھ کے پیسے لیے ہوں؟ اس کا پیار نہیں سمجھا آپ نے؟ ساری زندگی تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ میرے بھنوئی عبداللہ صاحب بیمار تھے، جب حالت زیادہ ہوتی تھی تڑپ رہے ہوتے تھے سر کے درد کی وجہ سے، اماں 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 آئی ہے، اماں ضعیف ہے، کانپ رہی ہے، آ کر بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا یار عبداللہ صاحب میرے بھنوئی، آپ نے امی کو کیوں بار بار تنگ کرو؟ کہتا ہے حبیب تجھے کیا بتاؤں، جب ماں کی گود میں سر رکھتا ہوں مجھے فوری آرام آ جاتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھنے سے مجھے آرام آ جاتا ہے۔ میں آج دیکھ رہا ہوں وقار کی کیفیت اور انوار کی کیفیت آپ نہیں سمجھ سکتے، میں مولوی ہوں نا، اس کام اندر سے ان سے پوچھ کر دیکھو رات کو 1 منٹ سویا ہے؟ میں کل کی بات کروں، اچانک وقار بھی آیا، اور ان کے بھنوئی میں نام بھول گیا ہوں، وہ بھی اچانک ہے، میں قبر پہ قرآن پڑھ رہا تھا، ان کی محبت مجھے قبر پر لے گئے، قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن ان کے ساری چیزیں یاد آ رہی تھی۔ آج میں ان کے سامنے ایک بات کر دوں، ان کے والد گرامی ہر چیز کو تول کر، کتنا تولتے تھے، ارشد خود السیسی گھر دے وچ اصول رکھا ہے کہ ایک چونڈی چینی دی ضائع نہ تھی، حضرت جی میں ہے نا یا کوئی نہ، میری والدہ میں ماں دے نال ہونا می 500 روپے کڈ کے دے دینے نا بیگم دے ہاتھ، اے بھابی دے ہاتھ دے چھوڑ۔ میں ہے کہ جی سوال کر دیتا، میں کہ حضرت جی اتنا تک تھوڑے چینی دے اتنے لڑائی ہوندی کہ ایک چونڈی زیادہ استعمال کیوں تھی یہ گھر دی، اصول دے خلاف ورزی کیوں تھی، یہ 500 روپے کٹ کے دے لے، ادھے پتر تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کئی مرتبہ، ان کے گھروں میں پل ہیں ہم، ماں کے ساتھ کئی مرتبہ گیا، حضرت جی ویسے نہیں، لیکن ہماری ماں کی صلح بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہی کہہ رہا ہوں کہ جگہ مقام بڑے جو چیز سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں جو کوالٹی اللہ نے ماں کو دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے بڑا پیر تمہاری ماں ہے۔ کون ہے؟ سب سے بڑا پیر ہماری ماں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دعائیں لیا کرو جتنا ہو سکے، ربنا اغفر لی والی والدی، وضو کرو گے، قیام کرو گے، رکوع کرو گے، یہاں تک کہ بیٹھ کے والدین کے لیے دعا ہوگی، یہی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل میرے بھائیوں کو نمازی بنائے، گھر میں ماؤں بہنوں بیٹوں کو صبر عطا فرمائے۔ پھر التجا کروں گا، پتہ نہیں کس کی دعا سنی جائے۔ بھائی اشتیاق بیٹھا ہے، پوچھو، وقت اسی مسجد کی وجہ سے لگا ہے۔ امجد صاحب آج باہر بیٹھا ہے، اسی مسجد کے سجدوں میں اسے آج وقت لگا ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، انوار سے پوچھو وقت کہاں سے لگا ہے، اسی مسجد سے لگا ہے۔ اگر اسی مسجد میں بھائی انوار کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک اسے بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے گا۔ میرا بیٹا صرف تھوڑی سی نعت پڑھے گا، شمیم صاحب پھر اس کے بعد نعت پڑھیں گے، تو یہ صرف 2 اشعار پڑھے گا، پھر اس کے بعد زیادہ لمبی نہیں پڑھنے ٹائم کو، بلکہ 1 اشعار پڑھ دو، پڑھ کھلا یا بند کھلا بھائی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ
صلی اللہ علیہ سپیکر کھولو شمیل سپیکر کھولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں کی عطف پر دو چار اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. توجہ فرمائیں. ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے بڑھ کر کوئی جہاں میں، غوث کتب ابدال قلندر سب اس کے پیغمبر. ماں تو ماں ہے. ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری مائیں ہیں. جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے. جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے. اف تک ان کو کہنا نہیں، پڑھ کر دیکھو تم قرآن. ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے بڑھ کر کوئی جہاں میں، غوث کتب ابدال قلندر سب اس کے پیغمبر. ماں تو ماں ہے. اپنی ماں جھولا جھولائے، لوری سنائے، سینے لگائے اور اپنا خون پلائے. اپنی ماں جھولا جھولائے، لوری سنائے، سینے لگائے اور اپنا خون پلائے. خوش رکھے اولاد کو اپنی، اپنا درد چھپائے. خوش رکھے اولاد کو اپنی، اپنا درد چھپائے. ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے. ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے بڑھ کر کوئی جہاں میں، غوث کتب ابدال قلندر سب اس کے پیغمبر. ماں تو ماں ہے. ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا اور ماں کی دعائیں لینا. ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا اور ماں کی دعائیں لینا. جگ سے جدا ہو جانا، عشرت ماں سے جدا نہ ہونا. جگ سے جدا ہو جانا، عشرت ماں سے جدا نہ ہونا. رب سے دعا ہے رہے سلامت سایہ ماں کا سر پر. غوث کتب ابدال قلندر سب ان کے پیغمبر. اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عزت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ آمین.